آپ وہ دیکھیں نا، دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی نے ایک دعا سکھائی، اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت، اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں، فقد ہدی ووقی وقوفی، جس کو ہدایت مل گئی، جس کو عافیت مل گئی، اور جس کو جو گائیڈ اللہ کی طرف سے۔ جب بھی آپ دین پہ آئے ہیں اور آپ نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کی ہے اور آپ کو ریٹیلیشن فیس ہو رہی ہے اور لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، دوست چھوڑ گئے ہیں، پیرنٹس کا مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے، بالکل یہاں پہ اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے۔ ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے، بینک کی نوکری چھوڑنی، وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتویٰ لیا ہے، ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا اس کا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا، تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہے۔ یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اس سے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں پتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے۔ میرا خیال مین پوائنٹ ہے پازیٹیو ورڈز۔ یس، اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا ظن ہے آپ کا؟ کیونکہ اللہ ویسا ہے نا جیسا انسان کا ظن ہے۔ ایک بندہ ہے کہ اللہ سنبھال لے گا، اللہ سنبھال لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کر لے گا، اللہ نے کرانا ہے، اللہ نے کرانا ہے، اسباب وہ پورے اختیار کرے، لیکن ساتھ میں یہ الفاظ کہنا یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ امیجن نہیں ہم کر سکتے ان کا امپیکٹ کیا ہے۔ جو اللہ پہ جتنا ریلائی کرتا ہے اللہ اسے کافی۔ یہ ایک وہ مووی تھی نا کون سی 3 ایڈیٹس، جس میں کہتے ہیں آل از ویل، آل از ویل، یاد ہے؟ نہیں مجھے دورے جالیت، یاد ہے، یاد، جھوٹ بول رہے ہو یار، یہ بڑی نوٹی ہوتے ہیں یار، ہم نے نہیں دیکھی تو جاہلیت کی فلم ہے جی۔ تو اس میں نا بجائے کہ ہمارا پیپر ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں آل از ویل، آل از ویل، ٹھیک سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بجائے کہ آل از ویل کہیں تو یہ اپنے آپ کو عادت ڈال لیں سب کانشیسلی کہ اللہ سنبھال لے گا۔ بس یہ نا ایک ایکسپیرینس ہے، جب کوئی بندہ اس پورے ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا تو پریکٹس ہوتی ہے انسان کو اس چیز کی، اس میں اتنا مزہ آتا ہے نا اور آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے بیسیکلی اپنی زندگی میں۔ تو یہ آپ نا ہر ایکسپیرینس کے بعد مزید اس کانسیپٹ میں اسی قدے میں پاورفل ہوتے رہتے ہو۔ شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا آپ، کتنا زیادہ انگرینڈ تھا ان کا اللہ پہ توکل۔ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ اللہ کے نبی کسی غزوہ پہ جا رہے تھے، صحابہ ان کے ساتھ تھے، رات کو بلکہ دوپہر کا ٹائم تھا، کیلولے کا، انہوں نے آرام کیا، اور صحابہ ہمیشہ نا اللہ کے نبی کے لیے سائے والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں درخت ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گئے۔ ایک ایجنٹ کفار میں سے وہ کریپ ان کرتا کرتا آ گیا اور اللہ کے نبی کے اوپر پہنچ گیا، تلوار کو اٹھایا اور ایسے تلوار کر دی، اور اس سے تلواریں نا دے ور ویری شارپ، آپ ہلکا سا موو کرو آپ کی جگل وے اٹس کٹ۔ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے بھی امیجن کریں آنکھ ان کی کھلی اور وہ اٹھے ہیں اور سامنے یہ جو بندہ ہے یہ کوئی پرینک کرنے نہیں آیا ہوا، یہ اپنی جان پہ کھیل کے نعوذ باللہ قتل کرنے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے سے منہ سے کیا نکلا؟ اللہ، اور وہیں پہ نا اس کا ہاتھ پیرالائز ہوا، کانپنا شروع ہو گیا، اس کی تلوار گر گئی، اور اللہ کی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تو یہ مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نے کہا کہ آپ سے خیر کی امید ہے، وہ کہتا ہے آپ سے خیر کی امید ہے۔ یار دیکھو دشمنوں کو ویسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر بھی ہے نا روب تھا نا، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے روب دیا اللہ نے، اور وہ روب اسی وجہ سے تھا، توکل کی وجہ سے تھا نا۔ ویسے انبیاء کی ساری زندگیاں جو ہے نا بھری پڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ جب اپنی قوم کو لے کے گئے سمندر کے اس پہ، تو قوم نے یہی کہا کہ یہ کیا بھائی، یہ تمہارا وعدہ کہاں گیا؟ تو انبیاء کی تو ساری زندگی بھری پڑی ہے۔ ایون دیکھیں بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہاں جی اب کیا سین ہے بھائی، کدھر لے آئے ہو کیا چکوڑنے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی نے ایک دعا سکھائی، اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت، اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں، فقد ہدی ووقی وقوفی، جس کو ہدایت مل گئی، جس کو عافیت مل گئی، اور جس کو جو گائیڈ ہے اللہ کی طرف سے، میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا؟ اور وہ کچھ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین نا وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کی ناٹ ڈسٹرائے دس پرسن، اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا لائف میں کچھ مومنٹس میں نا ہم سے اسپیشل توکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں لائف میں کچھ مومنٹس پہ۔ نمبر 1 آپ لوگ بھی ایڈ کرتے جائیے گا، گھر سے نکلتے وقت آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ نمبر 2 جب بھی آپ دین پہ آئے ہیں
اور آپ نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا ہے اور آپ کو ریٹیلیشن فیس ہو رہی ہے اور لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, دوست چھوڑ گئے ہیں, پیرنٹس کا مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بالکل یہاں پہ اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے. جب آپ رزق کے معاملے میں, حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول گیو ہم رزق ود پرومس سونر اور لیٹر, اس کو ملتا ہی ملتا ہے. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, دیکھیں ہاں بالکل, اور وہ آگے بھی ہے نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا اللہ اس پہ کافی ہو جاتا ہے. ابھی جو ابراہیم کے لیے جو آگ ٹھنڈی کی گئی, اللہ اس سے بڑی کتنی بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں, اب وہ ابراہیم کا توکل تو تھا. امیجن ہم لوگ ہوتے تو وہاں پہ پینک اٹیک ہو جاتا ہمیں, کیونکہ یہاں لاجک اور سائنس پیچھے رہ گئی, پیچھے رہ گئی. بلکہ وہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی خطرناک رات ہوگی, وہ جس رات وہ رکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پہ, صحیح بات, انہوں نے کہا انفیکٹ ٹو ٹیل یو دی اپوزٹ, وہ میری سب سے ریلیکس نائٹ تھی. ایگزیکٹلی, وہ حیران رہ گئے, شکل دیکھنے لگے, کہتے وجہ, کہتے بس اللہ پہ توکل, مجھے اللہ نے راحت دے دی. جب میں نے توکل کی مجھے پتا تھا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ لوگ, اور اتنے بڑے پرپز کے لیے میں تھا. تو صحابہ کی لائف پڑھنا بہت ضروری. میں نے خالد بن ولید شروع میں مینشن کیا, ہی سیڈ آن ہز ڈیتھ بیڈ کہ سارے کوورڈز کو میسج دے دو, ڈرپوک لوگوں کو میرا, کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو سب سے پہلے میں مرتا, کیونکہ سب سے آگے یہ ہوتے تھے. صحابہ کی گواہیاں ہیں کہ سب سے پہلے رینکس کو چیرتے ہوئے آگے جاتے تھے. کوئی ایک جسم کا وہ نہیں تھا اعضاء جہاں پر یہ تلوار کے نشان ہیں, لیکن کہتے لک آئی ایم ڈائنگ لائک اے کیمل آن مائی بیڈ. تو اب انہوں نے دیکھیں جنگوں میں تلواریں یہاں سے گزرتی ہوئی دیکھی ہوں گی اور کہاں سے ایرو مس ہوئے ہوں گے ان کے, لیکن بات یہ کہ اللہ پہ توکل ایسا تھا کہ اٹ نیور اسٹاپڈ ہم. So توکل also has to do with the تقدیر, Yes. پری ڈیسٹینیشن, یو نو. Yes. تو جتنا آپ کو اپنی پری ڈیسٹینیشن کا اس کے بارے میں پتا ہو, نالج ہو, اتنی میرے خیال سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے حل کرنے کے. اور ایک دیکھیں بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ہیومن بینگ میں کی لائف میں ڈیسیجن میکنگ ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. شادی کرتے ہوئے ڈیسیجن, اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈیسیجن, جاب کرتے ہوئے, جاب چھوڑتے ہوئے, جاب چینج کرتے ہوئے, یعنی ہر فیز آف لائف میں ڈیسیجن میکنگ انوالوڈ, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن. پھر رسک ٹیکنگ بھی بہت انوالوڈ ہے. ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے, بینک کی نوکری چھوڑنی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتویٰ لیا ہے, ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا اس کا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا, تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. دس از ویئر دا رول آف توکل کمز. یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اس سے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں پتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے. یہاں توکل پھر چیک ہوگا. یار اس کی تو لائیو ایگزامپلس, ویسے پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے, میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں, وہ بھائی نا کینیڈا میں سیٹل تھے, مطلب ود فیملی ہی وہ سیٹلڈ, اور وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے. ہی وازنٹ پریکٹسنگ, دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے, یو نو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سود وغیرہ, تو یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے. صحیح. تو ہی ٹک دس بگ ڈیسیجن, یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنا ہے, وہ فیملی سمیت واپس یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے, اور ان کے چند دن انہوں نے گزارے, سوچا, اسباب وغیرہ اختیار کیے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو بزنس سیٹ اپ یہاں کر کے دیا, اور ہی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف نا. شیخ میرے بھی نا لائف میں کتنی مثالیں ہیں لوگوں کی یار, مطلب جنہوں نے سود کو چھوڑا, حرام کو چھوڑا, اور وہ کبھی پچھتاتے نہیں ہیں. میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھا رہے تھے ہماری یونیورسٹی میں, کہتے میں سودی جاب کرتا تھا, کہتے ہیں یقین جانے میرے پاس مہینے کے مہینے جو پیسہ آتا نا وہی تھا, کوئی بیکنگ نہیں تھی کہ اگر ایک مہینے بھی جاب نہ ملی نا مجھے تو میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا اور گھر والوں کو کیا کھانے کے لیے دوں گا. اچھے پیسے دے رہے تھے مجھے وہ, اور بڑی یو نو اس میں کیریئر گروتھ بہت تھی کہ اگر میں وہ جاب کرتا تھا تو آج میں کسی بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا یا کہاں پہ پہنچا ہوتا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن جب مجھے سود کا پتہ چلا نا, میں نے کہا یا اللہ تو نے حرام کیا ایسے, اور تیرے لیے چھوڑا ہوں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نیور پٹس یو ان دس. صحیح بات. انہوں نے جاب چھوڑی, یونیورسٹی میں آئے, کہتے ہیں اب میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں یونیورسٹی کے اس میں ٹیچنگ میں, اسلامک بینکنگ کے پیپرز پریزنٹ کرتا ہوں, اور کہتا ہے ایم ہیپی. اتنے سارے بردرز ایون یو کے بردرز وہ مارکیٹ میں کام کر رہے تھے, انہوں نے جب پتہ چلا یہ حرام ہے چھوڑا اس کو, اور ود ان سم ٹائم ان کو 10 days 20 days ان کو گھر کے پاس والی ایک بھائی تھے جو کہ آدھا گھنٹہ ٹریول کر جاتے تھے اپنے جاب کے لیے, اور وہاں کم پے مل رہی تھی. جب انہوں نے چھوڑا ان کو اپنے گھر سے لٹرلی 10 منٹس کی ڈرائیو پہ ایک بہتر جاب مل گئی ان کو,
یعنی سبحان اللہ ہاؤ ایون یہ جو تھے نا یہ کون ہے یوشا ایونز جو ہیں جو ماشاء اللہ کسی بلکہ انہوں نے تو کیا کیا ان کی جو کنسٹرکشن کمپنی میں تھے اور باس سے کہا کہ باس اٹس جمعہ ٹائم دیر از ناٹ جمعہ ٹائم جمعہ بریک ان دس یو نو جاب اپنا کام کرو either you leave the job or you work. میں نے کہا give me the papers. I won't leave the job. اب دیکھیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں اس ٹائم بڑے کرائسس سے گزرا تھا فائنینشیل کرائسس سے کہتے ہیں میں جمعہ پڑھنے گیا I was crying یا اللہ میرا کیا بنے گا میری مدد کر کچھ نہ کچھ تو کر کیسے کروں گا میں کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا میرا ایک پرانا دوست مجھے عرصے بعد مل رہا جو کسی اور ملک میں تھا کہتے he came to me and he said کہ یار how are you man کیا کر رہے ہو آج کل کہتا ہے کہ ابھی بھی جاب چھوٹی میری ختم ہو گئی ہے کہتے ہیں برو آئی نیڈ میں نے پیزا شاپ کھول لیا آئی نیڈ اے مینیجر سو یو آر ہائرڈ فوراً سے اس کو دے دیا اللہ